ڈیڈ، آپ لوگ میرے پیرنٹس ہیں. آپ نے میرے لیے جو بھی سوچا ہوگا بہتر ہی ہوگا. آپ کے کسی فیصلے پر میں اعتراض کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ مگر ڈیڈ، کیا بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں؟ مطلب اتنی چھوٹی عمر میں جزا تو ابھی ہمارے خرگوشوں جتنی ہی ہے. میشم نے اٹکتے جھجکتے ہوئے جواب تو دے دیا تھا، مگر اس بچپن کے نکاح کے بات پر وہ الجھ گیا تھا. اس لیے اس نے باپ سے پوچھ ہی لیا تھا. یوسف و زارا بیٹی کی اس جھجک پر کھل کے مسکرائے تھے. جی بیٹا جی، ہو جاتی ہے، مگر شادی نہیں، بس نکاح. نکاح کے لیے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کو حاضر و ناظر جان کر، انہیں گواہ بنا کر 3 بار پورے دل سے قبول ہے کہہ کر جزا کو اپنے نام کا پابند کرنا ہے. شادی یا یوں کہہ لو کہ رخصتی اب ہم تب کریں گے جب جزا اور تم بڑے ہو جاؤ گے، اور تم ہماری پسند کو چھوڑو، اپنی پسند بتاؤ. اگر تمہیں اعتراض نہیں ہوگا تو ہم آگے بات بڑھائیں گے، ورنہ جزا کے لیے ایک اور آپشن بھی ہے میرے پاس. میرا سیفی، اس کی اور جزا کی عمروں میں زیادہ فرق بھی نہیں ہے. ہم ان دونوں کا نکاح کر دیں گے. زارا نے شرارت سے کہتے ہوئے بیٹے کی ٹانگ گھسیٹی تھی، اور وہ یہ بھول گئی تھی کہ کچھ دیر پہلے وہ خود ہی کہہ رہی تھی کہ حامی اور سیفی کے ابھی دودھ کے دان بھی نہیں ٹوٹے تھے. مگر بیٹے کو چھیڑنے کے لیے اس نے سیفی کا نام لیا تھا، اور ماں کی بات سن کر میشم جیسے تڑپ اٹھا تھا. نہیں ماما، سیفی جزا سے میری جتنی محبت نہیں کرتا. جزا کا دھیان میرے سوا کوئی نہیں رکھ سکتا. وہ بس ذرا سی بات پر نخرے کرتی ہے، نئی فرمائشیں شروع کر دیتی ہے. اس کے سارے نخرے برداشت کرتا ہوں، اس کی فرمائشیں پوری کرتا ہوں. سیفی تو جزا کے ذرا دیر رونے پر ہی اریٹیٹ ہو جاتا ہے، جبکہ میں ہی ہوں جو روتی ہوئی جزا کو چپ کروا سکتا ہوں. سیفی جزا کی عادتیں برداشت نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہ میرے طرح جزا کی بورنگ سٹوریز سن سکتا ہے. انفیکٹ وہ تو جزا کا شامی بھی نہیں ہے. اس نے دیکھا ہے نا کہ آپ نے دیکھا ہے نا، جب بھی سارا خالہ جانی کا فون آتا ہے تو جزا کو بس شامی سے ہی بات کرنی ہوتی ہے. حامی اور سیفی تو اس کے بھائی ہیں، تینوں خرگوش اس کے دوست ہیں، مگر میں اس کا پارٹنر ہوں. اپنے سارے سیکرٹس وہ مجھے بتاتی ہے. ماما، اس لیے اس کا نکاح سیفی سے بالکل مت کیجیے گا. وہ جزا کا خیال نہیں رکھ سکتا، بلکہ اس کا نکاح مجھ سے کریں، کیونکہ جزا صرف میری ہے، وہ میری ڈال ہے. میشم جس بات میں بولنے پہ آیا تو بولتا ہی چلا گیا تھا، مگر یوسف اور زارا کے حیران چہرے دیکھ کر جیسے ہی اپنی بات کا احساس ہوا، اس نے فوراً زبان دانتوں تلے دبا کر بیڈ روم کے باہر دوڑ لگا دی تھی. یوسف، مبارک ہو، تمہارا بیٹا اس معاملے پہ تم پہ ہی گیا ہے. اس کے لچھن ابھی سے کچھ صاف دکھائی دے رہے ہیں. تمہارے بیٹے میں زن مریدی کی ساری خوبیاں کوٹ کے بھری ہوئی ہیں. یہ جزا کا اتنا بڑا دیوانہ نکلے گا، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا. میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں، مستقبل قریب میں بیوی سے عشق کرنے کے معاملے میں میشم ابراہیم اپنے باپ کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا. زارا نے مسکراتے ہوئے اپنے سامنے بیٹھے شوہر سے کہا تھا، جس کی حیرت بھری نگاہیں ابھی تک دروازے پر ٹکی تھیں جہاں سے میشم ابھی کچھ دیر پہلے گیا تھا. یوسف ترکی سے آنے کے بعد خواب نگر شفٹ ہو گیا تھا. اپنے خوابوں کے نگر میں قدم رکھتے ہی اپنائیت کے خوشگوار احساس نے اس کے اور زارا کے دل کو چھو لیا تھا. وہ گھر تھا جسے انہوں نے اپنی زندگی کی شروعات میں ہی بہت محبت سے بنوایا تھا. اس گھر سے اب تک کی بہت سارے جذبات اور احساسات جڑے ہوئے تھے. اس کی ایک اینٹ میں یوسف نے اپنے خوابوں کو پرویا تھا، کیونکہ یہی گھر اس کے زارا اور اس کا اصل مسکن تھا. اس گھر سے جڑے تمام احساسات یوسف نے اپنے میشو کو بھی بتا دیے تھے، کیونکہ وہ بڑا ہونے کی وجہ سے باپ کے احساسات کو بخوبی سمجھ سکتا تھا. اس لیے گھر کے باہر رینوویشن کے وقت میشم بھی باپ کے ساتھ تھا. یوسف کے پاس سیونگز کے نام پر خاصی رقم موجود تھی، کیونکہ اس نے لاہور میں موجود اپنا فلیٹ بیچ دیا تھا، جس میں وہ ترکی جانے سے پہلے زارا اور کلثوم کے ساتھ رہتا تھا. گھر کی رینوویشن کے بعد اس کا ارادہ مری شفٹ ہوتے ہی اپنی پوری فیملی کے ساتھ عمرہ پر جانے کا تھا. اسے اپنے سارے بیٹوں کو زندگی میں ہی اللہ کے رب کی زیارت کروانی تھی. سیفی کا حفظ ابھی چل رہا تھا، مگر میشم اور میمش کا حفظ مکمل ہو چکا تھا، اور یوسف نے اپنے دونوں بیٹوں سے وعدہ کیا تھا کہ ان کا حفظ مکمل ہوتے ہی وہ انہیں عمرہ کر لائے گا. اب اسے اپنا وعدہ پورا کرنا تھا. تبھی اس نے گھر کا کام مکمل کروا کر سب سے پہلے مولانا صاحب کے گھر سے مری میں موجود اپنے خواب نگر میں شفٹنگ کی تھی، اور شفٹنگ کے 1 ہفتے بعد ہی اس نے عمرہ پر جانے کی تیاری شروع کر دی تھی. لیکن یوسف اور زارا کے عمرہ پر جانے کی خبر پر سرفراز صاحب اور مولانا صاحب سارا ولید جزا نے بھی تیاری کر لی تھی، اور یوں وہ سب بڑے اور ان کے بچے عمرہ کی سعادت حاصل کر آئے تھے. عمرہ سے واپس آتے یوسف کو بچوں کے کسی اچھے اسکول میں ایڈمیشن کی فکر پڑ گئی تھی، تو
ترکی میں اس کے تینوں بیٹے بہترین برٹش اسکول میں زیر تعلیم تھے، اس لیے اسے یہاں پر بھی ان کا کسی اچھے اسکول میں ایڈمیشن کروانا تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ سال کے مڈ میں پاکستان شفٹ ہوئے تھے، تب تک یہاں ایڈمیشن کلوز ہو گئے تھے۔ یوں بالکل بیچ سیشن میں بچوں کا اسکول میں ایڈمیشن ہونا آسان نہیں تھا، اگر وہ کچھ ماہ رک بھی جاتا تو بچوں کا سال برباد ہو جاتا، اس لیے وہ اسی سال ان کا ایڈمیشن کروانا چاہتا تھا، لیکن کئی اسکول میں ٹرائی کرنے کے بعد بھی بات نہیں بن رہی تھی۔ مگر پھر اس کے پڑوس میں رہنے والے کرنل صاحب نے یوسف کا یہ مسئلہ بھی حل کر دیا تھا۔ یہ وہی ریٹائرڈ کرنل تھے جنہوں نے یوسف کو اپنی زمین بیچی تھی۔ وہ یوسف کے مری شفٹ ہوتے ہی ان کے ساتھ روز صبح جاگنگ پر جانے لگے تھے۔ ایک دن جاگنگ کے دوران باتوں باتوں میں یوسف نے جب ان سے بچوں کے ایڈمیشن کے مسئلے کا ذکر کیا تو انہوں نے فوراً اس کے سامنے اپنی خدمات پیش کر دی تھی۔ انہوں نے یوسف کے بچوں کے ایڈمیشن کی ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی۔ ان کے ایجوکیشن منسٹر کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے، وہ خاص جاننے والوں میں سے تھا، بلکہ ان کے عزیز دوستوں میں شامل ہوتا تھا، اس لیے کرنل صاحب نے ایک ہفتے کے اندر ہی ایجوکیشن منسٹر سے لیٹر لکھوا کر یوسف کے ہاتھ میں لا تھمایا تھا، اور یوں بچوں کے ایڈمیشنز کا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ مڈ سیشن میں ہی ان کے تینوں بڑے بیٹوں کا ایڈمیشن مری کے ٹاپ رینکنگ کانوینٹ اسکول میں ہو گیا تھا۔ اسکول میں پرنسپل نے خود ان بچوں کا انٹرویو لیا تھا۔ انٹرویو لینے کے بعد پرنسپل ان تین انگریز شکل والے بھائیوں سے خاصے امپریس ہوئے تھے، کیونکہ وہ تینوں بھائی شکل و اسٹینڈرڈ سے انگریز نہیں لیکن نام سے مسلمان تھے۔ پرنسپل ان کی ذہانت کے ساتھ ان بچوں کے ہائی ایجوکیشن اسٹینڈرڈ اور بہترین اسکلز وہ بہت خوش ہوئے تھے کہ اتنی اوپر کی سفارش کے باوجود ان بچوں نے بہت ٹف انٹرویو چٹکیوں میں کلیئر کر لیا تھا۔ حالانکہ یوسف کے بیٹوں کے لیے وہ انٹرویو ایک عام سی نوعیت کا تھا، جس میں پرنسپل نے ان سے امریکن ایکسنٹ میں عام سے جی کے کچھ سوال کیے تھے، جس کے جواب ان تینوں نے پرنسپل کو ان سے زیادہ صاف شستہ امریکن ایکسنٹ میں دیے تھے، کیونکہ وہ ترکی میں بھی بہترین برٹش اسکول میں پڑھتے تھے۔ یوسف کی وجہ سے ان تینوں بھائیوں کو امریکن ایکسنٹ میں انگلش بولنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا، اور برٹش اسکول میں پڑھنے کی وجہ سے وہ برٹش ایکسنٹ بھی سیکھ گئے تھے۔ ان کی انگلش اسکلز زبردست تھی، خاص کر میشم کی۔ وہ یک بیک امریکن اور برٹش دونوں ایکسنٹ میں بہت روانی سے بات کیا کرتا تھا۔ اور تینوں خرگوش بھی زیادہ تر باپ کے ساتھ ان کی مادری زبان میں ہی بات کرتے تھے، کیونکہ یوسف کو پتہ تھا کہ ایشین تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے سوا بھی پوری دنیا میں انگلش زبان اتنی تیزی سے فروغ پا رہی ہے کہ بڑے بڑے تعلیمی اداروں سے لے کر دوسرے مختلف شعبوں میں انسان کی قابلیت کے معیار کو انگلش اسکلز کی بنیاد پر جانچا جانے لگا ہے۔ اس لیے وہ اپنے سارے بیٹوں سے زیادہ تر اپنی مادری زبان میں ہی باتیں کیا کرتا تھا، خاص کر بچوں کو پڑھاتے وقت تو اردو بالکل نہیں بولتا تھا۔ پاکستان آنے کے بعد بچوں کو پڑھانے کی ذمہ داری یوسف نے لے لی تھی، ہاں زارا کے ساتھ گھریلو امور، اور وہ زارا کی وہی گھریلو اردو زبان استعمال کرتا تھا، اس لیے تینوں بچوں کو اس مشہور کانوینٹ اسکول میں آسانی سے ایڈمیشن مل گیا تھا، جہاں اپنے بچوں کے ایڈمیشن کے لیے لوگ لاکھوں روپے کے ڈونیشنز ہاتھوں میں لیے کھڑے ہوتے ہیں، مگر پھر بھی وہاں آسانی سے ایڈمیشن نہیں ملتا۔ مگر یوسف کے تینوں بیٹوں کو بنا کسی ڈونیشن اور اضافی بھاگ دوڑ کے اسکول انتظامیہ نے مڈ سیشن میں ہی ہاتھوں ہاتھ لے لیا تھا۔ بچوں کے ایڈمیشنز کے بعد یوسف کا دوسرا مسئلہ اپنی جاب کا تھا۔ اس نے مری آنے کے بعد کسی بڑے فارماسیوٹیکل کمپنی میں جاب کرنے کے بجائے اس بار ہاسپٹل کی جاب کو ترجیح دی تھی، اور ایک بڑے ہاسپٹل میں اپلائی کیا تھا، جہاں سے فوراً اسے پازیٹیو رسپانس ملا تھا۔ اس کا ایکسپیرینس ساتھ ہی کوالیفیکیشن کی بنا پر اسے ہائر کر لیا گیا تھا۔ سیلری پیکیج بھی پرکشش تھا، اور سب سے اچھی بات یہ تھی کہ ہاسپٹل اس کے گھر سے کوئی گھنٹہ بھر کی دوری پر تھا، اس لیے یوسف نے اپنی سہولت کے لیے ایک نئی نکور گاڑی بھی خرید لی تھی۔ بچوں کے اسکول پک اینڈ ڈراپ کے لیے اسکول بس لگ چکی تھی۔ پاکستان شفٹ ہونے کے بعد تینوں خرگوش جنہیں پیدائش سے ترکی والے گھر کی عادت تھی، یہاں آ کر کچھ دن تو بے چین رہے تھے، مگر پھر ترکی والے گھر کی طرح وہ اس گھر میں بھی پرسکون اور شان ماحول میں رچ بس گئے تھے، اور سال بھر بعد ہی زارا کی برہم مزاجی کی وجہ سے یوسف نے اپنے لاڈلے خرگوشوں کا بھی میشم لوگوں کے اسکول میں ہی ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ سب کچھ کافی حد تک سیٹ ہو چکا تھا، مگر پھر ایک دن اچانک آدھی رات کو سارے کے روتے ہوئے کال آئی تھی، اور فون پر جو خبر یوسف اور زارا کو دی گئی تھی وہ سن کر یوسف لرز کے رہ گیا تھا۔ مولانا صاحب کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، ان کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی، اور وہ شدت سے یوسف کو یاد کر رہے تھے۔ یوسف اور زارا آنن فانن اس وقت سوئے بچوں کو لے کر لاہور کے لیے یوسف کی گاڑی میں روانہ ہوئے تھے، اور جب بچوں کو ابراہیم ملا چھوڑ کر مولانا صاحب کے پاس ہاسپٹل پہنچے تو وہاں بس زارا ہی کو جزا کو لیے ان کے پاس موجود تھی۔ ولید
ولید اس وقت وہاں موجود نہیں تھا اور اپنے دادا دادی کو گھر چھوڑنے گیا تھا۔ بیٹے کی بگڑتی طبیعت دیکھ کر خود ان دونوں کی طبیعت بھی بگڑتی جا رہی تھی، اس لیے ولید زبردستی انہیں گھر لے گیا تھا۔ یوسف جب مولانا صاحب کے پاس ان کے ہاتھ تھام کر بیٹھا تھا تو انہوں نے دھیرے سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا۔ وہ جیسے یوسف کے انتظار میں تھے، تب یوسف نے سامنے پا کر انہوں نے جاندار انداز میں مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو چوما تھا۔ یوسف، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا میرے بچے۔ آمنہ سے ملاقات کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک بار اپنی آمنہ کے چہرے والے اس کے بھتیجے اور بیٹے سے مل لوں۔ میں نہیں جانتا یوسف کہ وہ کون سی کشش ہے جو شروعات سے آج تک مجھے تمہارے ساتھ بندھے ہوئے تھے، مگر میری روح تمہیں دیکھ کر، تم سے بات کر بہت سکون ملتا ہے۔ اچھا ہوا تم آ گئے۔ تم سے مل کر تمہیں اپنی ایک خواہش بتانا چاہتا تھا تاکہ پھر اس دنیا سے جا سکوں۔ مولانا صاحب یوسف کے آنسوؤں سے تر چہرے کو دیکھ کر دھیرے سے بولے تھے۔ پھوپھا جان ایسے مت بولیں، میری بھی عمر آپ کو لگ جائے پھوپھا جان، آپ جان ٹھیک ہو جائیں گے، بس زیادہ کچھ مت سوچیں۔ یوسف نے مولانا صاحب کے دونوں ہاتھ چومتے ہوئے کہا تھا اور اس کی بات پر ایسے مسکرائے جیسے کسی چھوٹے کی بچکانہ بات پر مسکرایا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے کمرے میں موجود سارا اور زارا کو اشارے سے اپنے پاس بلایا تھا۔ سارا نے جزا کو گود میں بھر لیا ہوا تھا اور روتے ہوئے ان کے پاس چلی آئی تھی۔ مولانا صاحب نے سارا کی گود میں موجود پوتی کو اشارے سے اپنے پاس بٹھانے کو کہا تھا۔ سارا نے اس جزا کو اس کے دادا کے پاس بٹھا دیا تھا اور پھر مولانا صاحب نے جزا کا ہاتھ پکڑ کے اسے چومتے ہوئے اپنے لرزتے کانپتے ہاتھوں سے یوسف کا ہاتھ تھاما تھا اور اسے جزا کے سر پہ رکھ دیا تھا۔ پھر مسکراتے ہوئے انہوں نے بلند آواز میں کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند لی تھی، جبکہ یوسف ساکت آنکھوں سے انہیں دیکھتا رہ گیا تھا۔ اس کا ہاتھ اب تک جزا کے سر پہ موجود تھا، مگر پھر زارا اور سارا کی زوردار چیخوں کو سن کر وہ جیسے ہوش میں آیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ولید بھی بھاگتے قدموں سے جب روم میں داخل ہوا، تب تک دیر ہو چکی تھی۔ ولید کی ماں کے بعد اب اس کے باپ بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، یعنی ولید اب بالکل بے سائبان ہو چکا تھا۔ وہ اس کے دادا دادی ابھی حیات تھے، مگر جان نثار کرنے والی ماں باپ اسے ہمیشہ کے لیے تنہا چھوڑ گئے تھے۔ وہ یقین کرتا بھی تو کیسے؟ اللہ نے ایک سال کے اندر اسے ماں باپ جیسی عظیم ہستیاں چھین لی تھی۔ ماں کے طور پر، ماں کے بعد باپ کے یوں اچانک چلے جانے کے بعد وہ ایک بار پھر یوسف کے گلے لگ کر ایسے پھوٹ پھوٹ کے رویا تھا کہ اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ صدمے سے پھٹتے دل اور برستی آنکھوں کے ساتھ ولید اور یوسف کو ایک بار پھر اپنے سب سے عزیز رشتے کو لرزتے ہاتھوں سے سپرد خاک کرنا پڑا تھا۔ مولانا صاحب کے انتقال کے بعد اگلے کئی دنوں تک گھر سے لے کر باہر تک ان کے جاننے والوں کا تانتا بندھا رہتا تھا۔ ولید کے دادا دادی بیٹے کے دائمی جدائی کے غم میں الگ بیمار پڑ گئے تھے۔ اس عمر میں انہوں نے اپنی اولاد کو کھویا تھا۔ صدمہ بہت بڑا تھا اور جو ناقابل برداشت تھا۔ آمنہ کے بعد اب مولانا صاحب کے جانے کا غم اتنا بڑا تھا کہ اسے ولید اور سارا کے لیے بھی سہنا نہایت مشکل تھا۔ سارا ایک بار پھر بہن بہنوئی کی دلجوئی کے خیال سے ان کے پاس رک گئی تھی، مگر یوسف کو اپنی جاب کی وجہ سے 2 ہفتے بعد پھر واپس جانا پڑ گیا تھا۔ سرفراز صاحب بھی روز بیٹی داماد کے پاس چلے آتے تھے، مگر ولید کے دل کو کسی طور پہ قرار نہیں مل رہا تھا۔ اس کے گھر سے اس کے ماں باپ کی یادیں جڑی ہوئی تھیں، جہاں وہ دن رات انہیں ہر جگہ محسوس کرتے ہوئے مزید غمگین ہو جاتا تھا۔ ننھی جزا جو ابھی دادی کے غم سے ہی بمشکل سنبھلی تھی، اب دادا کے جانے کے بعد انہیں گھر میں پکارتی پھرتی تھی اور ان کے نہ ملنے پر منہ پھاڑ پھاڑ کے روتی رہتی تھی۔ یہ دیکھ کر میشم سخت بے چین اور مضطرب ہو جاتا تھا۔ وہ 1 سال پہلے بھی جزا کو اس حالت میں دیکھ چکا تھا۔ ایک بار پھر اس کے لیے اپنی جزا کو اس طرح روتے بلکتے دیکھنا بہت مشکل تھا، اور بیٹی کو اس حال میں تو ولید بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تبھی اس نے باپ کے 40ویں کے فوراً بعد ہی لاہور چھوڑ کر پنڈی شفٹ ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہاں شہر میں ان کا بے حد خوبصورت گھر تھا، جو شہر سے کافی کلومیٹر دور ان کا آبائی گاؤں تھا، جہاں ان کے ایک بڑی سی حویلی بھی تھی جس میں اس کے دادی دادا رہتے تھے۔ دادی دادا کے سوا ولید کا پورا خاندان اور اس کے کافی دوست احباب بھی تھے جو پنڈی میں تھے۔ اس کا بیسٹ فرینڈ زیاد بھی ان دنوں پنڈی میں ہی پوسٹڈ تھا۔ ساتھ ہی زیاد کا بہنوئی ابرار شاہ بھی ولید پنڈی والے گھر کے پڑوس میں آباد تھا۔ وہ دونوں ولید کے بہترین دوست تھے۔ غم کے اس دور میں ان دونوں کا ولید کے لیے کافی معاون ثابت ہوتے۔ حالانکہ اس کا یہ اچانک لیا فیصلہ سب کے ساتھ سارا کے لیے بھی کافی حد تک شاکنگ تھا، مگر وہ شوہر کی
दिमाग की कंडीशन देख के खामोश हो गई थी। फिर मौलाना साहब के 40वें के बाद ज़ारा मरी और सारा लाहौर वाले घर को छोड़कर पिंडी चली आई थी। धीरे धीरे मजीद से 1 साल का वक्त बीत गया था और सब मामूल पर आता गया था। अली की भी 2 साल पहले अमेरिका में शादी हो चुकी थी और बहुत जल्द उसके घर नन्हे मेहमान की आमद मुतवक्को थी। यूसुफ का रीना और हेनरी से भी कांटेक्ट हो ही जाता था। वो दोनों फूफा फूफी के इंतकाल के वक्त पाकिस्तान नहीं आ पाए थे क्योंकि इन दिनों हेनरी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। हाँ, फ़ोन पर उन्होंने वलीद से ताज़ियत कर ली थी। यूँ तुर्की से आने के 2 साल बाद यूसुफ और ज़ारा की ज़िंदगी से जुड़ी अजीज़ हस्तियाँ उनका साथ छोड़कर चली गई थी, मगर फिर भी ज़ारा और यूसुफ की ज़िंदगी सबक खरामी से रवां दवा थी। लेकिन अब मैशम और जज़ा का अचानक होने वाले निकाह उसकी ज़िंदगी में मज़ीद क्या बदलाव लाने वाला था, फैसला आने वाले वक्त को करना था। परी, मैं ठीक तो कह रही हूँ ना? एक तो आपने इतनी डार्क लिपस्टिक लगवा दी है, देखकर ही अजीब लग रहा है। मैंने इतने डार्क कलर्स कभी यूज़ नहीं किए। मुझे तो मम्मा बस नेचुरल पिंक या पिंक कलर ला कर देती थी, या फिर मेरे पास डिफरेंट फ्लेवर और कलर्स के लिप ग्लॉस हैं। ये आपने सूट की मैचिंग का कलर क्यों लगवाया है? बहुत ओवर लग रहा है। बस मैं हटा रही हूँ, ये कलर काफ़ी डार्क है। इंशरा अपने लंबे बाल पुष्ट पर बिखेरे आईने में घूम घूम कर अपने सरापे को देखते हुए नर्वस अंदाज में बोली थी, जबकि उसके बिल्कुल पीछे अपने लंबे घने बालों को बुर्श से सुलझाती परी झुंझलाकर उसकी तरफ पलटी थी। खबरदार इंशरा, जो तुमने तिल भर भी अपनी जगह छोड़ने, अपनी तैयारी को छेड़ने या बदलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारे अंग्रेज ने फ़ोन पर गिड़गिड़ाते हुए मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आज मैं तुम्हारा होलिया खुद दुरुस्त करूं, और तुम्हें अंकल आंटी की इजाज़त से अपने साथ आइसक्रीम खिलाने कुछ देर बाहर लेके जाना चाहते हैं। और शुक्र मनाओ कि मेरे अंग्रेज़ की रिक्वेस्ट करने पर जज़ा के अंग्रेज़ ने भी तुम्हारे अंग्रेज़ को इजाज़त दे दी, मगर तुम मेरी सारी मेहनत और इतनी प्यारी शक्ल का सत्यानाश मारकर अपने अंग्रेज़ का मूड भी तबाह करने पर तुली हो। अब हिलना मत, ऐसे ही खड़ी रहो। परी ने इंशरा को लताड़ते हुए पास पड़ा फ़ोन उठाया था और उसके बाद एक के बाद एक करके इंशरा की 2 पिक्स क्लिक करके इंशरा के अंग्रेज़ को सेंड कर दी थी, और 2 ही मिनट में उसका रिप्लाई भी परी को मिल गया था। ब्यूटीफुल पिक, कमाल कर दिया भाभी। परी भाभी, थैंक्स। अल्लाह आपको हज़ार खुशियाँ दे और आपके गूंगे अंग्रेज़ को ज़ुबान वाला बनाए, आमीन। मैं सबका रिप्लाई पढ़ के परी की आंखों के सामने अपने गूंगे अंग्रेज़ की शरारती आंखें घूम गई थी और कानों में उसकी खतरनाक बातें गूंजने लगी थी। साथ ही उसके दिल ने एकदम ज़ोर से धड़का था। अस्तगफुरुल्लाह, गूंगा नहीं, घुनना मीसना, बल्कि छिछोरा अंग्रेज़ कहें, परी ने ज़ेरे लब बुड़बुड़ाते हुए कहा था। पिछले 9-10 महीनों से महमश इब्राहिम का एक नया रूप जो परी के सामने उभर कर आया था, उसने हकीकतन परी की बोलती बंद कर दी थी। वो जो पहले महमश की बेइल्तिफ़ाती का गिला करती पाई जाती थी, अब उसकी शोखी से चमकती आंखें और शरारती बातों के सामने 1 मिनट के लिए भी टिक नहीं पाती थी। पर ये देखे ना, एक तो सूट का कलर भी कितना भड़कता हुआ है, ऊपर से आपने मेरे सारे बाल भी खोल दिए हैं। फिर ये आई लाइनर और मेकअप, लिपस्टिक। मामा, पापा, आंटी, अंकल, महशम भाई, महमिश भाई, तीनों खरगोश आज की दावत में सभी होंगे, और वो भी तो होंगे ना। मैं कैसे फेस करूंगी सबको? परी। इंशरा एक बार फिर रोहान से अंदाज में परी से मुखातिब हुई थी, मगर परी ने उसे घूरते हुए अपने फ़ोन पर एक नंबर डायल किया था और फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया था। आपकी होने वाली बेगम मेरी सारी मेहनत हकारत करने के लिए बेताब हो जा रही है। आप इससे बात करके इसे समझा दें, वरना मोहतरमा इंशरा ज़रार मेरे हाथों शहीद हो जाएंगी, परी ने इंशरा को घूरते हुए कहा था। ऐसा गज़ब मत कीजिएगा स्वीट हार्ट, वरना पहले इंशरा की खाला के इंतकाल ने शादी आगे बढ़ाई थी, उसके बाद आपके भांजे की गैर मुतवक्को आमद से शादी पर ब्रेक लगा, और अब आप अपने खूबसूरत हाथों से इंशरा को शहीद कर देंगी, तो फिर तो हमारा मिलना तो रोज़े क़यामत में ही होगा, क्योंकि मेरे फ़र्ज़शनास भाई को आपको बिना किसी रियायत के सीधा अंदर कर देंगे, और फिर मामू जान की कोशिशों के बाद अगर आपको फांसी ना हुई तो 14 साल की सज़ा तो मैं तो ज़रूर होगी, और 14 साल की जेल काटने के बाद जब आप वापस आएंगी भी तो उम्र शादी की नहीं बल्कि दादी बनने की होगी। मैसफ के फ़ोन पर महमिश की आवाज़ सुनकर परी एक पल को हैरान हुई थी, मगर महमिश की लंतरानियाँ सुनते हुए इंशरा के चेहरे पर फैलने वाली हंसी ने परी को भड़का कर रख दिया था। दादी बनने की उम्र मेरी नहीं आपकी हो जाएगी मिस्टर अंग्रेज़। आप तो अभी से बूढ़े होते जा रहे हैं, और जिस हिसाब से बार बार शादियाँ रद्द हो रही हैं ना, मुझे भी अब 100% यकीन हो गया है कि हमारा मिलना अब रोज़े क़यामत ही होगा। इतना औखा नसीब लेके आए हैं आप दोनों भाई के जब शादी की डेट फिक्स होने लगती है कोई ना कोई पंगा खड़ा हो जाता है, और इस बार ये शादी टली तो मेरी तरफ से परमानेंट ना है, मेरी तो हर जगह नाक कट के रह जाएगी।
2 साल पहले शादी भी पेपर्स के बाद तारीख ऐलान 2 साल पहले कॉलेज में पेपर्स के बाद ऐलान कर दिया था कि अब मैंने मज़ीद नहीं पढ़ना। उस कॉलेज में ही मेरी शादी हो रही है और मैं माइग्रेट हो रही हूँ। मगर फिर क्या हुआ? आपकी भाभी जान को अचानक लड़ने का जोश चढ़ा और वो मियाँ से लड़कर रूपोश हो गई। सबसे पहले उसकी वजह से शादी मौखर हुई और फिर साल बाद वो वापस मिली तो उनके छोटे बच्चों को मसला कि अभी नहीं, बच्चे बहुत छोटे हैं। तब भी ये मामला हुआ हवा में मौलिक रहा। उसके बाद 6 महीने पहले डेट फिक्स हुई होने की हवा सी चली थी, मगर तभी इंशरा की खाला एन वक्त पर दुनिया को अलविदा कह गई। इसके बाद जो दिन भाई को औलाद ने बेवक्त एंट्री मारकर शादी का प्लान पोस्टपोन करा दिया। अब भी मैं दावे से कहती हूँ कि जितने ज़ोरों शोर से डेट फिक्सिंग का मैच शुरू हो रहा है ना, मुझे पूरा यकीन है कि आखिर में किसी ना किसी वजह से थर्ड एम्पायर ने बीच में ही हाथ दे देना है और फिर दी एंड। परी फुल जोश में बोलने पर आई तो बोलती चली गई, जबकि दूसरी तरफ से दबी दबी हंसी की आवाज़ सुनकर उसने नासमझी से इंशरा को देखा था। इंशरा भी हैरत से दूसरी तरफ से आ रही हंसी की आवाज़ को सुन रही थी और फिर कुछ देर बाद ही लाइन कट गई थी। ये क्या? महविश ने मेरी कॉल काट दी। आ जाओ मिस्टर अंग्रेज़, अभी अच्छी तरह देख लूँगी तुम्हें। परी दांत पीसते हुए खुद ड्रेसिंग के सामने जाके खड़ी हुई थी और उसने तनकीदी नज़रों से अपना और इंशरा का जायज़ा लिया था। उसने आज मौके की मुनासबत से डार्क ग्रीन कलर का डल गोल्डन लेस वाला सिल्क का प्लेन शरारा सूट पहना हुआ था। शरारे के दोनों पॉइंटों में बिल्कुल बारीक गोल्डन लेस लगी हुई थी और ऐसे ही लेस लंबी शिफॉन की कमीज़ के चाकों गले और आस्तीनों पर लगी हुई थी। नेट के खूबसूरत झिलमिलाते लंबे चौड़े दुपट्टे पर गोल्डन छोटे छोटे बूटे पड़े थे और बूटों के बीच में ग्रीन कलर का नन्हा सा पत्थर लगा हुआ था। दुपट्टे के किनारों पर भी ग्रीन पत्थरों वाली गोल्डन लेस लगी हुई थी और उसमें सूट की मैचिंग के ग्रीन पत्थरों वाले बड़े बड़े झुमके और गले में वैसे ही ग्रीन पत्थरों से मज़ीन झुमकों से मैचिंग हार बना हुआ था। बाल गीले होने की वजह से उसने सारे ही खुले छोड़ दिए थे। साथ ही आई लाइनर और मस्कारे के साथ उसने सुर्ख गुलाब के कलर वाली लिपस्टिक लगाई थी और उसके बेहद सफ़ेद तेज़ रंगत और मोतियों जैसे हमवार दांतों पर नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। इंशरा ने भी खिलते गुलाब के रंग वाले लॉन्ग फ्रॉक और खुले पाइंचों वाला शरारा पहना था। फ्रॉक कमर तक फिटिंग का था और नीचे से खूब घेरेदार था। साथ ही सूट की मैचिंग का बड़ा सा लचकदार शिफॉन का दुपट्टा था जिस पर चारों तरफ ब्लैक कट स्टोन्स की बेल लगी हुई थी। सूट के शर्ट पर ब्लैक और गुलाब के हमरंग स्क्वायर स्टार के साथ ब्लैक पत्थरों का काम झिलमिला रहा था जो सूट की खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा रहा था। इंशरा इस कलर में खुद भी खूबसूरत महकता हुआ गुलाब ही लग रही थी। कानों में नन्हे नन्हे काले पत्थरों से मज़ीद बड़े बड़े झुमके पहने हुए थे जो हल्की सी ब्रश पर उसके चेहरे को चूम रहे थे। मैसफ के कहने पर आज की दावत के लिए इंशरा का मेकअप करने की जिम्मेदारी के परी ने ली थी और मैसफ की ही फरमाइश पर उसने सिंपल से इंशरा को उसकी तोक़ों से बढ़कर सजा सवार दिया था जिस पर वो घबराई जा रही थी। परी ने तफसील से अपना और नर्वस सी खड़ी इंशरा का जायज़ा लिया था जो परी की मौजूदगी में ऐसे बौखला रही थी जैसे उसके सामने परी नहीं हो बल्कि मैसफ खड़ा हो। वो बार बार कभी अपने खुले बाल कानों के पीछे अड़ास लेती थी तो कभी अपने सलीके से कंधों पर लिया हुआ दुपट्टा ठीक किए जा रही थी। परी ने तासुब से गर्दन हिलाकर अपनी बौखलाई शर्माई और डरपोक से देवरानी को देखा था। अरे इधर आओ निशी दिया, मैं तुम्हारे बालों में कैचर लगा दूँ। परी ने सामने ड्रेसिंग से इंशरा के सूट से मैच करता है खूबसूरत सा बनाना कैचर वाले शेप वाला कैचर उठाकर इंशरा के लंबे घने बालों घुटनों तक के बाल खूबसूरती से उस कैचर में जकड़ दिए थे। फिर भी इंशरा के सिल्की बालों की लटे कैचर से निकलकर उसके चेहरे के तरफ झूलने लगी थी। हाउ क्यूट इंशी, बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। ऐसे ही नहीं हमारे प्यारे सैफी भाई तुम्हारी इस मासूम सूरत पे आशिक हैं, परी ने इंशरा को छेड़ते हुए कहा था। इंशरा परी के बात पर झीम कर मुस्कुरा दी थी। तभी जज़ा परवशा के साथ उनके रूम में चली आई थी और जज़ा पर नज़र पड़ती परी की रगे ज़राफ़त फड़क उठी थी। अस्सलाम वालेकुम मैशम की सज़ा, आओ बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। परी ने इंशरा को आंख मारते हुए तपाने वाले अंदाज में मुस्कुरा कर जज़ा को छेड़ा था। जवाबन जज़ा ने उसके पास आकर खूनख्वार अंदाज में उसे घूर कर देखा था। सुधरना न मत बिल्कुल, तुम बकवास करने से पहले सोच तो लिया करो कि कब कहा किससे क्या कह रही हो।
شروع ہو جاتی ہو تو رکنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ جانتی ہو کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے ابھی تم نے؟ جزا نے پری کے کندھے پہ زور سے دھپ مارتے ہوئے اسے آنکھیں نکالی تھی۔ کیا کر دیا میں نے اب؟ اور میرے کارناموں کو چھوڑو، پہلے ذرا اپنے کارنامے ملاحظہ کرو۔ بیچارے میرے جیٹ کو تم نے دن میں تارے دکھائے ہوئے ہیں، جب دل چاہتا ہے اس شریف انسان پر چڑھائی کر دیتی ہو۔ تمہاری جیسی بیوی کے ہوتے ہوئے بندے کو دشمنوں کی تو ضرورت بھی نہیں ہے۔ اتنا بے بس کیا ہوا ہے تم نے اپنے شوہر کو کہ وہ بچوں سے پیار بھی نہیں کر سکتے۔ ارے کب تک ان کے بچوں سے انہیں پیار کرنے کے لیے ترساتی رہو گی؟ جلاد صرف عورت کسی گناہ پر سچے دل سے نادم ہو کر توبہ کی جائے تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ پھر تم کون سی اعلیٰ و عرفہ توپ قسم کی چیز ہو جو تمہارے مزاج ہی درست نہیں ہو رہے؟ سب پتہ ہے مجھے، یہاں آنے سے پہلے اپنے میاں پر تم کیا ستم توڑ کے نکلی ہو، اس لیے مجھے منہ مت لگایا کرو، ورنہ میں نے بھی سارے پول کھول دینے ہیں۔ پری نے جزا کو گھورتے ہوئے اس کی طبیعت صاف کر دی تھی، جبکہ انشا کے پاس کھڑی جزا منہ کھولے ہک دک سی کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ پری کی شکل دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ اس چڑیل پری کو کچھ دیر پہلے ہی گھر میں ہونے والے اس ڈرامے کی خبر کیسے ہوئی؟ مگر پھر مہمش اور تینوں خرگوشوں کا خیال آتے اس کی حیرت ختم ہو گئی تھی۔ پلوشا بھی بہن کی باتیں سن کر اب حیرت سے جزا کو دیکھنے لگی تھی، جیسے پوچھ رہی ہو کہ کیا پری ٹھیک کہہ رہی ہے؟ اب پھوٹ بھی لو منہ سے، کچھ یا اپنی اصلیت جان کر شرم سے مرنے کے طریقے سوچ رہی ہو؟ پری نے ساکت کھڑی جزا کا کندھا ہلایا تھا۔ پری بدتمیزی مت کرو، آتی ہی شروع ہو گئی، ہونے والی جٹھانی کا کچھ تو خیال کر لیا کرو، غریب کو بیٹھنے کو بھی نہیں کہا اور آتے ہی حملہ کر دیا۔ پلوشا نے بہن کو گھرکا تھا۔ تصدیق کر لیں، ہونے والی جٹھانی نہیں بلکہ پریشانی کہیں، جسے اب عمر بھر بھگتنا ہے میں نے۔ دراصل آپی یار، مجھے بچپن سے شبہ تو تھا کہ ہماری جزا تھوڑی سی کھسکی ہوئی ہے، مگر جب سے اس کی شادی ہوئی ہے نا، اس کے بعد میری جٹھانی نے تمام ثبوت میرے منہ پر مار کر ثابت کر دیا ہے کہ یہ تھوڑی نہیں بلکہ مکمل طور پر دماغ سے فارغ ہے۔ اب میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ زیادہ اچھی لگ رہی ہو تو ابھی اپنی ایک سیلفی لے کر تمہیں دے دوں گی، بیٹھ کر دیکھتی رہنا، مگر اس وقت سکتے سے باہر آؤ اور بیٹھو یہاں۔ انشا اپنی جٹھانی کو بٹھا کر کچھ پانی وانی دو تاکہ اس کی حواس کچھ بحال ہو۔ لگتا ہے میرے جلووں کی تاب نہیں لا پا رہی بیچاری، تب تک میں ذرا اپنی تیاری کو فائنل ٹچ دے دوں۔ پری مزید سے بولتے ہوئے آئینے کی طرف پلٹ کر اپنے لمبے بالوں میں برش پھیرنے لگی تھی، جبکہ انشا اپنی مسکراہٹ کو بمشکل روکتے ہوئے جزا کو لے کر صوفے پہ چلی آئی تھی، اور پلوشا بھی بہن کی لمبی زبان کے جوہر دیکھ کر تعصب سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جزا کے پاس جا بیٹھی تھی۔ بیٹھے بھابھی، یہ لے پانی پئیں۔ انشا نے صوفے کے پاس سامنے رکھے ٹیبل پر رکھے جگ سے پانی میں گلاس میں لیا تھا اور جزا کو تھما دیا تھا۔ شکریہ گڑیا۔ جزا نے گلاس تھامتے کے ساتھ ہی انشا کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے اپنے ساتھ لگایا تھا اور اس کی پیشانی چوم لی تھی۔ کبھی ایسی ہی محبت مجھ سے بھی جتا لیا کرو، یا میں بس تمہارے تانے تشنے سننے اور لات گھوسے کھانے کے لیے ہی بنی ہوں۔ آئینے سے جزا اور انشا کے محبت بھرے مظاہرے دیکھ کر پری نے منہ بلاتے ہوئے کہا تھا، جبکہ صوفے پہ بیٹھی انشا اور پلوشا پری کے انداز پر محسوس ہو کے مسکرا دی تھی، مگر جزا نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ جو بندہ جو چیز ڈیزرو کرتا ہو اسے وہی ملتی ہے، تم لات گھونسے ہی ڈیزرو کرتی ہو، اس لیے تمہیں وہی ملتے ہیں۔ کیوں آپ بھی ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ جزا نے منہ بنا کر کہتے ہوئے پلوشا کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا تھا۔ جواباً پلوشا کھلکھلا کے ہنس پڑی تھی۔ تبھی آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی پری برش ڈریسنگ پر پھینک کر تلملاتے ہوئے اس کی طرف پلٹی تھی۔ ہاں میں تو لات گھوسے ڈیزرو کرتی ہوں، مگر تم کون سا پھولوں کے ہار ڈیزرو کرتی ہو؟ چڑیل، جلاد، ستمگر، ظالم عورت! اور آپی، آپ کیا اس موٹی کا ساتھ دے رہی ہیں؟ آپ دونوں ہی ذمہ دار ہیں میری شادی آگے بڑھوانے کی۔ خود غرض مفاد پرست عورتیں آج جو آپ دونوں میرے اور میرے انگریز کے بیچ میں نہ کودتی تو میں کب کا اپنے خوابوں کے شہزادی کے ساتھ اس کے خواب نگر میں قدم برنجا فرما چکی ہوتی۔ پری ہاتھ نچا کر بولتی دوبارہ آئینے کی طرف پلٹ گئی تھی اور سامنے رکھے میک اپ سے آئی لائنر نکال کر اپنا لائنر درست کرنے لگی تھی۔ میں منہ توڑ دوں گی تیرا پری کی بچی، میں نے کب کہا کہ میری وجہ سے تم اپنی شادی آگے بڑھواؤ؟ میں نے خود کہا کہ امی سے کہ آپ آپی کی ڈیلیوری کے بعد ڈیٹ رکھیے گا۔ پلوشا نے تلملاتے ہوئے اپنے پیچھے رکھا کشن کھینچ کر آئی لائنر لگاتی پری کے اوپر پھینکا تھا، اور آئی لائنر کی ایک موٹی ڈوری ایک موٹے ڈنڈے کا روپ اختیار کرتی اس کی پری کی کنپٹی تک چلی گئی تھی۔
ہاں آپ ہی یہ کیا کیا؟ میرا آئی لائنر خراب کر دیا یار۔ اور میں نے آپ کی ڈیلیوری کے بعد کی ڈیٹ اس لیے رکھنے کا کہا تھا کہ امی کے آئے دن پنڈی سے یہاں تک کی دھوڑیں لگی رہتی ہیں۔ اب میں اس بیچ میں اپنی شادی کا بھی بکھیڑا پھیلا دیتی تو وہ بیچاری پاگل ہو جاتی۔ پری کلینزنگ ملک سے اپنا آئی لائنر صاف کرتے ہوئے دوبارہ سے لگانے لگی تھی۔ توبہ توبہ، حد ہو گئی۔ انشا پرورش آپ ہی دیکھا آپ لوگوں نے شادی کے لیے کیسی اتاولی ہوئی جا رہی ہے؟ کوئی بہت ہی ڈھیٹ قسم کی شے ہو تم، بے شرم پری۔ جزا نے ایک بار پھر پری کی ٹانگ کھینچی تھی۔ اب پری اسے کیا بتاتی کہ اس کی بے شرمی نہیں بلکہ اس کے انگریز کی وہ بے لگامی اور بے تابیاں تھی جس پر پری کو ناک تک عاجز کیا ہوا تھا۔ اور جب سے پری نے خود اپنی شادی کی ڈیٹ آگے بڑھوائی تھی تب سے تو پری کی جان کو آ گیا تھا، مگر وہ یہ سب پری کو بتا کر اپنی شامت کو آواز نہیں دینا جزا کو بتا کر اپنی شامت کو آواز نہیں دینا چاہتی تھی۔ تب ایک بار پھر اس نے ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا تھا۔ ہاں بالکل، میں بے شرم ہی ٹھیک ہوں، مگر تمہاری طرح جلاد صرف نہیں ہوں۔ محشم بھائی کی سزا شکر مناؤ، میری شادی آگے بڑھ گئی۔ اگر میں پہلے ہی خواب نگر آ گئی ہوتی نا تو اب تک تمہیں تیر کی طرح سیدھی کر چکی ہوتی۔ تم وہ سارے ستم بھول جاتی جو میرے شریف اور بیچارے سے جیٹ پر روز توڑتی ہو۔ بینڈ بجا کر رکھ دیتی میں تم سمیت تمہاری سو کالڈ انا کا، کیونکہ اچھی طرح جانتی ہوں تمہیں کیسے لائن پر لانا ہے۔ وہ تو دعا دو میری عزت مآب آپی صاحبہ اور ضیاء الدین بھائی کو، جنہوں نے عین موقع پر اپنی فیملی پلاننگ کر کے میری شادی کی پلاننگ کینسل کروا دی۔ بس اب تم اپنی خیر مناؤ، جب تک میں خواب نگر نہیں آ رہی تب تک تم آزادی سے اپنی مرضیاں کرو، مگر میرے آتے ہی تم گھر میں اپنی آمریت ختم سمجھنا۔ سن لو، دور رہ کر بھی مجھے تمہاری پل پل کی خبر ہے، تمہاری چھچھوری کرتوتوں کے بارے میں سب جانتی ہوں۔ موٹی بھینس کہیں کی۔ پری اپنا میک اپ صحیح کرتے ہوئے لڑنے کا کام بھی ساتھ ساتھ انجام دے رہی تھی اور اپنے لیے بار بار لفظ موٹی بہن سن کر جزا کی بھی بس ہو گئی تھی۔ تبھی وہ تل ملا کر اپنی جگہ سے اٹھ کر پری کے اوپر چیل کی طرح جھپٹی تھی۔ اس نے پری کے پاس جاتے ہی اس کے خوبصورت لمبے بالوں کو زور سے اپنی مٹھی میں دبوچا تھا۔ بہت زبان چل رہی ہے چھچھوری، میں موٹی کہاں؟ ہاں کہاں سے موٹی ہوں میں؟ اگر میں موٹی ہوتی تو سب سے پہلے میرے میاں مجھے ٹوک دیتے۔ لگتا ہے تیرے دماغ کی جگہ آنکھوں میں بھی ڈیفیکٹ ہو گیا ہے، جزا نے گرا کر بولتے ہوئے پری کے بالوں کو ایک زوردار جھٹکا دیا تھا، جس پر پری کی چیخ نکل گئی تھی اور وہ پھر سے بری طرح بپھر گئی تھی۔ چھوڑ مجھے ظالم عورت، تیرے مظالم سہنے کو تیرے بیچارے میاں ہی کافی ہیں، مجھ پر تشدد مت کر۔ اور ڈیفیکٹ میری نہیں تیری آنکھوں میں آیا ہے۔ تیرے میاں بیچارے تیرے سامنے دم مارنے کی ہمت نہیں رکھتے، تو اتنا بڑا سچ کیا بولیں گے؟ مگر میں ڈنکے کی چوٹ پر بولوں گی تو اب موٹی بھینس ڈھول بلکہ فٹ بال ہو گئی ہے۔ شرافت سے میرے بال چھوڑ دے جزا، مجھ سے پنگے لینے سے باز آ جا، اپنے ان ہاتھوں کا استعمال کم سے کم کر، ورنہ سچ مچ تیرا بہت برا حشر کروں گی۔ بالکل اسی طرح میں بھی تیری زلفیں کھینچتی ہوئی محشم بھائی کے سامنے لے جاؤں گی اور بنا ان کا لحاظ کیے تیرا یہ سجا دھجا حلیہ بگاڑ کر رکھ دوں گی۔ پہلے ہی میں تجھ پہ بہت تپی ہوئی ہوں۔ پری نے اپنے بال چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے تل ملا کر جزا کو کھلی دھمکی دی تھی، جسے سن کر جزا بھی شرافت سے اس کے بال چھوڑنے میں ہی عافیت سمجھی تھی، ورنہ واقعی اس چڑیل پری سے کوئی بھی بعید نہیں تھی، وہ اپنے کہے پر ضرور عمل کر دیتی۔ دیکھا آپ نے اس بے شرم کو، کیسے آتے کے ساتھ ہی میرے پیچھے پڑ گئی ہے، اور اپنی بے سروپا باتوں میں الجھا کر اس نے مجھے اصل بات بھی بھلا دی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ابھی اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے محسف بھائی کے نمبر پر کال کی اور جلدی میں اپنا فون محشم بھائی کی گاڑی میں بھول گئے تھے، تبھی مہمش بھائی نے اس کی کال پک کر لی۔ مجھے نہیں پتا کہ میرے آنے سے پہلے مہمش بھائی نے سے کیا بات کی، مگر جب میں مہران اور بچوں کے ساتھ مہمش کی گاڑی میں آ کے بیٹھی تو اس کے سامنے بھی یہی اپنی شادی کے لیٹ ہونے کا رونا رو رہی تھی۔ فون کا والیوم کافی تیز تھا، جس سے اس کے پھٹے ڈول جیسی آواز باہر تک آ رہی تھی، اور میں نے شروع سے آخر تک اس کی تمام بکواس سن لی۔ واقعی اس لڑکی کی زبان کے آگے خندق ہے، جب یہ بولتی ہے تو کفن پھاڑ کر بولتی ہے اور پھر بولتے ہوئے سانس تک نہیں لیتی، بنا وقفے کے بجتی جاتی ہے۔ میرے سامنے بیچارے مہمش کے بھائی اس کی باتیں سن کر سخت شرمندہ ہو رہے تھے اور اس ڈر کی وجہ سے کال نہیں کاٹ پا رہے تھے کہ کہیں محترمہ کے مزاج برہم نہ ہو جائیں۔
وہ تو میں نے ان سے غصے میں فون لے کر کال ڈسکنیکٹ کر دی، ورنہ میران اس کی لن ترانیاں سن کر ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جا رہا تھا۔ نانا جان بھی ہمارے ساتھ ہی میمش کی گاڑی میں آئے تھے، شکر کریں وہ گاڑی میں خاصی تاخیر سے آگے بیٹھے، ورنہ وہ بھی ہماری پری کی شادی کے لیے اتنی بےتابیاں سن کے خاصے خوش ہوتے۔ مگر اب کان کھول کے سن لو شیطانوں کی خالہ، میں نے سب کچھ تمہارے میشم بھائی کو بتا دیا ہے، اب دیکھنا وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، خدا کرے کہ پھر سے یہ شادی آگے بڑھا دیں۔ جزا نے پری کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے میشم کو بتانے والی بات سراسر پری کو شرم دلانے کے لیے جھوٹ کہی تھی، مگر پری اس کی بات سن کر حیرت سے اپنی جگہ اچھل پڑی تھی اور آنکھیں پھاڑ کر جزا ٹکر ٹکر شزا کی شکل دیکھنے لگی تھی۔ اپنی حیرت میں اس نے جزا کی شادی لیٹ ہونے والی بدعا پر دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ میشم بھائی سے سب کہہ دیا تم نے؟ پری نے بے یقینی سے جزا کو دیکھ پوچھا تھا، اور جزا نے بے نیازی سے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا تھا، جبکہ جزا کی بات سن کر عشرا بھی گھبرا گئی تھی، کیونکہ میشم جو فیصلہ کرتا ہے وہ صرف میمش اور پری کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ میسف اور عشرا کو بھی اس پہ گھسیٹ لیا جاتا ہے۔ مگر پھر اچانک ہی پری کی چیختی آواز سن کر عشرا نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر پری کو خوشی سے چمکتا دھمکتا چہرہ دیکھا تھا۔